موضوع الدرس في عظمت کتاب اللہ تبارک وتعالی سبحانہ سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں جو سورۃ المائدہ ہے بڑی اہم، بڑی جامع، معنی کامل سورت مبارکہ ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلے تو پڑھا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا. ایک عورت کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو سب سے پہلے قتل کی ابتدا جو ہے وہاں سے ہوئی. یہ سارا واقعہ الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے اللہ کے قرآن میں. پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اسی لیے یہ بنو اسرائیل پہ لکھ دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو آدمی کسی ایک انسان کو بغیر کسی جرم کے قتل کرتا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی انسان کو بچایا یا اس کی زندگی کی حفاظت کی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی. کیوں کہ جب قتل کی رسم پڑ جائے گی تو گویا پورا معاشرہ قتل ہو جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. نے فرمایا کہ پھر ہم نے کئی پیغمبر بھیجے جو کھلی آیات، نشانیاں، دلائل لے کے آئے، لیکن اکثر جو تھے وہ حد سے گزرنے والے تھے. پھر اللہ نے سزا مقرر کی محاربین کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان کی سزا کہ جو آدمی اللہ سے، اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، کیا مانا نافرمانی کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ ان کو قتل کیا جائے یا پھانسی دیا جائے یا ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے یا ان کو پھر ملک سے نکال دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا جو ہے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے.
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اصل عذاب جو ہے آخرت کے اندر ہے جو اللہ ان کو قیامت میں دیں گے۔ تو یہ جو مفسدین فی الارض ہوتے ہیں نا، جسے آج کل کی زبان میں آپ دہشت گرد کہتے ہیں، قتل کر دیا، گولیاں مار دی، بچوں کو مار دیا، نمازیوں کو مار، تو ان کا بالکل ایک حل ہے کہ اللہ کے قرآن کو نافذ کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو قتل کرے صرف اس کو قتل کرو، جو قتل بھی کرے اور مال بھی لوٹے اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اور جو صرف مال لوٹے تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ ڈالو، اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لوٹا ہے صرف ڈرایا ہے، دہشت پیدا کی، ایسے آدموں کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دو۔ اللہ کا قانون نافذ کر دو تو امن ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ امن عالم کی اگر ذمہ داری ہے اور ذریعہ ہے اور نجات انسانیت کا ذریعہ ہے تو اسلام، باقی دنیا کے سب قانون ختم۔ پہلے قانون تو ویسے منسوخ ہو گئے، اور دنیاوی قانون جو ہیں ان کے اندر وہ قوت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کے حدود نافذ ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی برکات ہوتی ہیں، ثمرات ہوتی ہیں، پھر امن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اگر یہ ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر دیں تو پھر ان کو سزا نہ دیں، کیونکہ ڈاکو اگر ٹھیک ہو جائے نا جی تو پھر بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، اور جان لیں کہ اللہ بخشنے والے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مہربان بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و، لیکن شرط یہ ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے، اگر پکڑے جانے کے بعد پھر کوئی معافی نہیں، پھر سزا ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، وسیلے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، تقرب حاصل کرنا۔ یاد رکھو کہ ایک تو وسیلہ ہے اعمال صالحہ سے، کہ کوئی آدمی اچھا عمل کرتا ہے، اس کے ذریعے یہ دعا، یا اللہ میرے اس عمل کی برکت سے، میرے طواف کی برکت سے، میرے حج کی برکت سے، میرے عمرے کی برکت سے، میرے مدینہ منورہ میں حاضری کی برکت سے، میری مسجد نبوی میں نمازوں کی برکت سے، میری زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں نے مشکل حل کر دے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی عالم بھی مخالف نہیں۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی زندہ کا وسیلہ پکڑنا، کیا مانا؟ کسی عالم کے پاس جانا، بزرگ کے پاس جانا، حضرت میرے لیے دعا کر دیں، حضرت دعا کر دیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ کیا کسی اللہ والے کی، کسی پیغمبر، شہید، ولی کی موت کے بعد اس کے وسیلے سے، یا اللہ حضور کا وسیلہ، صحابہ کا وسیلہ، ابو بکر کا وسیلہ، عمر کا وسیلہ، حسنین کا وسیلہ، اہل بیت کا وسیلہ، کعبہ شریف، تو یہ جائز ہے یا نہ؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور جمہور علماء اس طرف ہے کہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جائز ہوتا تو پھر صحابہ بھی تو عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑ گئی، بارشیں نہ ہوئیں، تو حضرت عمر ابن حضرت عباس حضور کے چچا کو لے گئے نماز استسقاء کے لیے، اور پھر یہ لفظ کہے کہ اللہم یا اللہ انا نتوسل بنبیک، ہم تو پہلے حضور کا وسیلہ پکڑتے تھے، حضور سے کہتے تھے، حضور دعا فرماتے سے مشکل حل ہو جاتی تھی، تو اب حضور پاک تو فوت ہو گئے ہیں، نتوسل بام نبیک، ہم حضور کے چاچے کا وسیلہ پکڑتے، تو انہوں نے پھر زندہ کا وسیلہ پکڑا لیکن حضور کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء کا ان کی وفات کے بعد بھی وسیلہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ وہ کہتے ہیں انبیاء زندہ ہیں قبروں میں، اور شہداء کو اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ زندہ، جب زندہ ہیں تو زندہ کا وسیلہ تو جائز ہے۔ تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ وہ زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے، وہ عالم دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ وہاں کے احکام اور اب کے احکام جو ہیں ان میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی خواب میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو صحابی تو نہیں ہو جائے گا۔
تو بہرحال اور ایک وسیلہ ہے، مقام ہے جنت میں، یاد رکھو اس کا نام بھی وسیلہ ہے، جس کے لیے حضور نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہر اذان کے بعد درود شریف پڑھو اور اس کے بعد میرے لیے دعا مانگو مقام وسیلہ کی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یا اللہ ہمارے آقا کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما۔ یعنی یہ نہیں کہ حضور کا وسیلہ پکڑو، حضور کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے وہ مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ حضور کو ہماری دعا کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھو، لیکن اس کا کیوں حضور نے حکم دیا؟ حالانکہ اللہ تو ان سے وعدہ فرما چکے ہیں کہ وہ مقام وسیلہ آپ کو ملے گا، وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ لیکن وجہ کیا تھی کہ حضور نے امت پہ رحمت کی، امت پہ شفقت کی کہ جب تم میرے لیے دعا مانگو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یا اللہ دیکھو میرے لیے دعا مانگتے رہے، روزانہ 5 دفعہ میرے لیے دعا مانگتے رہے تو ایک دفعہ تو میں ان کی شفاعت کر دوں نا، تو لہذا وہ بھی ہماری شفاعت کے لیے حضور پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور یہی بھی بات یاد رکھو، یہ تھوڑا سا یہ ہمیشہ یاد رکھو نا جی کہ ایک نقطے میں آدمی کبھی ہے، جیسے کسی نے کہا ہے نا جی کہ ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے رہے، سو دعا اور دغا میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک نقطہ ہے نا، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا، اگر جیم پہ لگا تو مجرم ہو گیا، نہ لگاؤ تو محرم ہوگی، تو ایک ہی نقطے کا فرق ہے، بات سمجھو۔ اب مثلا جتنے اولیاء اللہ ہیں فوت ہو گئے، عرب ہیں یا عجم، صحابہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی قبر پر جا کر دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری، وہ تو ویسے شہداء ہیں، اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، مقبولان بارگاہ ہیں، تو اسی کو وہ سمجھیں کہ جب ہم جائیں گے وہاں فاتحہ پڑھیں گے، ان کے لیے قرآن پڑھیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ تیرا بندہ ہے، تیرا محبوب ہے، اس کے درجات بلند فرما، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کو مزید ترقیاں عطا فرما دے، رحمتیں فرما دے، تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگتے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی، ہمارا کام ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کے لیے دعا مانگے، چلو تمہارا مشکل میں حل کر۔ یہ نہیں کہ وہ بزرگ نہیں حل کرتے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تو خود مٹی کے نیچے سو گئے تو مشکل کیا حل کریں گے؟ کوئی بزرگ ایمان سے کہو، چلو کوئی تمہارے ملک میں تو پیر ہیں نا، پیروں کی کمی کوئی نہیں نا، جو فوت ہو گئے ہیں ان میں کسی پیر میں طاقت ہے کہ اپنی قبر کی مٹی ہٹا کے باہر نکل آئے؟ ٹھنڈے دل سے مسئلے کو سوچا کرو، یہ نہیں کہ بس وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی، یہ نہیں۔ اچھا جتنے تمہارے بڑے بڑے بزرگ ہیں جہاں سالانہ تم چادریں چڑھاتے ہو، اگر وہ چادریں میلی ہو جائیں، وہ سیدھا ہو جائیں، پھٹ جائیں، تو پیر صاحب اندر سے نکل کے خود چادر بدل دیتے ہیں یا مرید ڈالنے جاتے ہیں؟ تو جو اپنی چادر نہیں بدل سکتا ہمیں کیا چھڑائے گا بھائی؟ ہماری کیا معافی، ہمیں ہمارے لیے کیا حل کر دے گا؟ لا یملک نفس لا یملک ضرا ولا نفع، کوئی نفس دنیا میں نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ۔ اور حضور کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کل املک نفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، میرا بھی اللہ مالک ہے۔ اگر میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو جنگ احد میں میرے دندان مبارک شہید ہوتے، جنگ احد میں میرے خود جو ہے آپ کے یہ رخسار مبارک کے اندر گھس گئی، اور بیضہ جو ہے وہ سر کے اوپر ٹوٹ کے زخمی کر گئی، خون بہ رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن بھی کوئی نہیں، ترس وہ جو ڈھال ہے نا اس میں پانی بھر بھر کے وہ زخم دھو رہے ہیں، اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زخموں کو دھو رہی ہیں۔ تو اگر نفع نقصان کے مالک ہوں تو پھر یہ واقعات کیوں پیش ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر میں نفع نقصان کا مالک ہوں تو میرا چاچا سیدنا حمزہ میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا،
اگر میں نفع نقصان کا مالک ہوں تو میرے 70 صحابہ شہید ہو کے میرے سامنے ان کی اور ان کے میں خود جنازے پڑھ کے قبروں میں دفن کرتا. اس لیے فرمایا لا املک نفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں جاتا ہی کیوں لڑنے کے لیے. لستكثرت من الخير وما مسني السوء. پھر تو مجھے بھلائی ملتی کبھی برائی پہنچتی ہی نہ. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں, اللہ کی جنت کی خوشخبری دینے والا. تو یاد رکھو اسی ایک لفظ میں فرق ہے. پیر سے مانگا شرک ہو گیا, اس کے لیے مانگا تو مغفرت کا ذریعہ بن گیا. بس یہ ایک, جیسے وہ احمد رضا خان اور مولوی محمد یار گڑھی والے نے ہدایت کتاب ہے, ان کی ہدایت بڑی مشہور کتاب ہے, مقیاس حنفیت بھی ہے, ہدایت بھی ہے. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے کہ کہتے ہیں رب ہے عین کے بغیر. یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. یہ تو اعلی حضرت تھے, چھوٹے حضرت بغیر اس سے بھی آگے ہیں. انہوں نے لکھا حضور عربی ہے نا, وہی حضور عرب ہے نا. وہ کہتے ہیں عرب تو ہیں لیکن عین کے بغیر. یعنی کیا مطلب رب ہے؟ وہ کہتے ہیں احمد تو ہے لیکن میم کے بغیر. کیا مطلب؟ احد ہے, یعنی رب بھی آپ ہیں اور احد بھی آپ. وہ کہتے ہیں میم, وہ کہتے ہیں بس یہ میم کا پردہ ہے نا جی, میم کا صرف پردہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال جو مر گئے وہ تو اللہ کے سپرد ہے معاملہ ان کا. جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور صراط مستقیم. جب یہ عقیدہ ہو, ایمان سے کہیں 1400 سال گزر گئے. آج اگر کوئی کافر, کوئی انگریز, کوئی ہندو, کوئی سکھ تم سے یہ پوچھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ نبی تھا یا خدا تھا؟ کیا کہو, کیا جواب دو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ تو آدمی کو یعنی خیال. اچھا ایک جگہ تو اور کمال کیا ہے اعلی حضرت نے. وہ کہتے ہیں کہ حضور جو ہیں آدم کے بیٹے بھی ہیں اور آدم کے باپ بھی ہیں. کیونکہ حضور نہ ہوتے تو آدم پیدا نہ ہوتا, تو لہذا حضور کی وجہ سے آدم پیدا ہوئے نا. تو لہذا وہ کہتے ہیں وہ باپ بھی ہیں اور بی بی حوا جو ہے وہ کہتا ہے وہ حضور کی ماں بھی ہیں اور بہو بھی ہیں. آدم بیٹا ہو گیا تو بیٹے کی بیوی کیا بن گئی؟ بہو بن گئی. ہاں ایمان سے کہو, ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا. آپ کہیں گے یہ تو وہابی لوگ ہیں نا. آپ بتائیں جو یہ کہتے ہوں کہ حضور بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے, حضور کی بیوی حوا ماں بھی ہے بہو بھی ہے, اس کا عقل ٹھیک تھا, دماغ ٹھیک تھا؟ ہم کیا کہیں مجھے بتائیں آپ. ہم تو کچھ نہیں کہتے بھائی. آپ جانے, آپ کے پیر جانے, آپ کے بزرگ جانے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کبھی جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے کسی مجلس میں, کسی ملنگ تلنگ مست لست آدمی کوئی کہہ بیٹھا. کتابوں میں لکھا ہے, باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے. ان کے جو ایک اور چھوٹے تھے نا جی گڑی والے, انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک کے بارے میں کہ حضور آپ احمد کے میم میں پردے میں ہیں لیکن ہم آپ کو پہچان گئے ہیں کہ یہ سب پردے ہیں, اصل میں تو آپ خود خدا ہیں. انا للہ و انا الیہ. نہیں ایمان سے کہیں اگر حضور خدا ہیں تو نبی کون ہے؟ نہیں, ٹھنڈے ضد نہ کریں. اللہ نے عقل دیا ہے ٹھنڈ کہ بھئی اگر احمد احد ہے,
رب نہیں رب ہے تو پھر نبی کون ہے؟ خاتم الانبیاء کون ہے؟ رحمت للعالمین کون ہے؟ خاتم النبیین کون ہے؟ شفیع المذنبین کون ہے؟ وہ تو خود خدا ہے. شفاعت کا کیا معنی؟ ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے غور کیا کریں, دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح کر. یا اللہ تم نے ہمیں مکہ شریف بھی دکھا دیا, مدینہ بھی دکھا دیا, صفا مروہ بھی دکھا دیا ہے, تم نے غار ثور بھی دکھا دیا, غار حرا بھی دکھا دیا, اور عرفات و منا بھی دکھا دیا. یہی تیرا قرآن اترا ہے, اسی جگہ سے تیرے نبی نے دعوت دی ہے دنیا کو اسلام کی. ہمیں وہی صحیح دین نصیب فرما جو تیرا پیغمبر محمد مصطفیٰ لے کے. اللہ سے دعا کی, اللہ سے یہ محبت نہیں ہے کہ عرب کے عین کاٹ کے رب بن جائے اور احمد کا میم کاٹ کے احد. کاٹ کے کون کاٹ دے؟ کوئی خوف خدا بھی کرو. اور اگر یاد رکھو کہ حضور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب ہے اور آپ احد ہے, تو پھر معراج کس کو ہوا ہے؟ ہجرت کس نے کی ہے؟ حج کس نے کیے ہیں؟ عرفات کون گیا ہے؟ سر پہ اسطرا کس نے پھروایا ہے؟ خدا اس سے پھرواتا ہے. ان کے خدا تو خیر ایسے بھی ہے نا, کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے کشتی کی تھی تو یعقوب نے خدا کو گرا دیا. انا للہ. میرا خیال ہے یا تو اللہ نے, جیسے ہے نا, جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا, کہ جب اس نے بھائی کو قتل کر دیا نا, اب لاش پڑی ہے تو وہ پاگل ہو گیا کہ لاش کو چھپاؤں کیسے. زندگی میں پہلا قتل تھا نا جی, پہلا مقتول تھا. تو اللہ فبعث اللہ غرابین, اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس کوے نے آ کے اپنے مردہ کوے کے لیے گڑھا کھودا, پھر کووں نے مل کے مٹی ڈالی. اب کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب. کہتا ہے ہائے کاش میں اتنا گیا گزرا ہو گیا, میں اتنا گندا ہو گیا, کم عقل ہو گیا کہ مجھے کوے کے برابر بھی عقل نہ آئی کہ میں بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں. تو جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے آدمی کی عقل کوے سے بھی ماری جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے تورات دی, تورات کا عالم بنایا, ہم نے ان کو حبر بنایا, احبار بنایا, انجیل کا عالم بنایا, لیکن ان لوگوں نے فتویٰ دینے کے لیے امیروں کے لیے فتوے بدل ڈالے, غریبوں کے لیے بدل ڈالے, چند پیسے لے کے میری کتاب کو بیچ ڈالا. اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کمثل الحمار, جیسے گدھا ہوتا یحمل اسفارا, کہ جیسے گدھا پہ کتابیں رکھ دو تو گدھا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کتابیں رکھ دو یا پتھر رکھ دو اس کے لیے تو بوجھ ہے نا دونوں, اس کو کیا فائدہ ہے کتابوں کا کہ بخاری شریف میرے اوپر ہے, قرآن شریف رکھا ہوا. اسی میں کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اور یاد رکھو اللہ نے ان کو گدھا سے مثال کیوں دی ہے, اور بھی تو جانور ہے نا. علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جانوروں میں سب سے کم عقل گدھا ہوتا ہے. بلید جو ہے نا وہ گدھا ہوتا ہے, اس کا عقل نہیں ہوتا. یہ بڑا عجیب جانور ہے, اتنی طاقت ہے, سب کوئی عقل کوئی نہیں. اس کو آگے کھینچو پیچھے جائے گا, پیچھے کھینچو آگے جائے گا. اچھا اس کے اوپر آپ نے بوجھ رکھنا شروع کر دو نا جی, 1 من 2 من 3 من, بیٹھ جائے گا بوجھ سے, دب جائے گا لیکن آواز نہیں نکالے گا. اور جب بغیر کسی بوجھ کے کھڑا ہوگا تو ہاں 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 کر رہا, تو پوری دنیا کو اٹھا رہا ہوگا. تو اس سے بڑا کم عقل کوئی جانور ہے ہی نہیں. اسی لیے آج بھی استاد طالب کو کہتا ہے طالب ہو گدھے ہو. آج تک وہی مثال چلی آ رہی ہے ہزاروں سال پہلے سے. وہ تو قصہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا اور اس کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں 1200 سال کا فرق ہے. 1400 سال اب یہ ہو گئے, یعنی 3000 سال ہو گئے, لیکن ابھی تک وہ گدھے والی مثال آ رہی ہے.
اس لیے یا تو میرا خیال میں شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، ظلمات کی وجہ سے اللہ نے ان کا عقل چھین لی، اس لیے ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب بتلا دو کہ جنہوں نے کفر کیا اسی پہ مر گئے، اگر زمین پوری سونا بھر کے بھی یہ بدلہ دیں قیامت میں اللہ کے عذاب کے چھٹکارے کے لیے تو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، یہ چاہیں گے کسی طرح جھوٹی قسمیں کھا کے نکل جائیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب آگ کی لپٹ سے اوپر آتے ہیں تو اس وقت خیال ہوتا ہے کہ شاید آگ ہمیں باہر پھینک دے ہم نکل جائیں، اللہ نے فرمایا بالکل نہیں نکل سکتے۔ ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے جہنم کا عذاب جو ہے دائمی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حد بیان فرمائی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یاد رکھو کہ اگر چوری کرے گی، پہلی دفعہ چوری کرے گی تو دایاں ہاتھ کٹے گا، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ چوری کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی محفوظ مقام پہ رکھا ہوا مال چوری اٹھایا جائے اس کو چوری کہتے ہیں۔ اگر سڑک پہ چلتا ہوا کسی نے جانور پکڑ لیا وہ چوری نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یا کسی درخت پہ پھل لگا ہوا ہے، باغ سے گزرا تو باغ میں 2-4 پھل توڑ لیے، اس کو چوری نہیں کہیں گے، سزا تو دیں گے بھی تم نے دوسرے کا پھل کیوں توڑا ہے، لیکن ہاتھ نہیں کرے۔ ہاتھ کب کٹے گا جب چوری ہو۔ اور چوری کا معنی یہ ہے کہ کسی خفیہ مقام پہ، محفوظ مقام پہ رکھی ہوئی چیز کو چپکے سے لے جانا، یہ چوری ہے۔ اچھا جو جیب کاٹتے ہیں ان کو بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ تم نے کون سا، تم نے بھی جیب میں رکھا ہوا ہے، تم نے کون سا تالے میں رکھا ہوا تھا، تو اس لیے لیکن تعزیر اس کی ہوگی، مرد ہو یا عورت دایاں ہاتھ کا، اور ہاتھ بھی یہاں سے کاٹا جائے گا۔ یہ کیوں؟ یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ لیکن یاد رکھو کہ ڈاکو پکڑے جانے سے پہلے توبہ کریں تو ان کو تو معافی مل سکتی ہے، چور چوری کو ان کو نہیں مل سکتی ہے۔ ہاں اگر چوری کے بعد حد بھی لگ گئی، ہاتھ بھی کاٹا گیا، پھر توبہ کرے اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ۔ اللہ نے فرمایا جو توبہ کرے، مرد ہے یا عورت، لیکن توبہ ایسی صرف توبہ توبہ لاکھ توبہ کروڑ توبہ، یہ توبہ نہیں، یہ تو مذاق ہے اللہ سے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کیا وہ اصلح ٹھیک اعمال ہو جائیں، بالکل برائی چھوڑ دے، چور ہے چوری چھوڑ دے، جھوٹا ہے تو جھوٹ بات بولنا چھوڑ دے، منافق ہے تو منافقت چھوڑ دے، رشوت کھاتا ہے رشوت کھانا چھوڑ دے۔ معنی توبہ کا یہی ہوتا ہے اس گناہ سے فوراً نکل جاؤ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دو اور ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور پھر دل میں عزم ہوگی یا اللہ میں کبھی نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ آسمان و زمینوں کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دیں، جس کو چاہے معاف کر دیں، جیسی چاہے سزائیں دیں، جیسی چاہے سزا مقرر فرما دیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا خطاب میرے مدنی پاک کو، یا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ اے میرے رسول آپ کو غم میں نہ ڈالے یہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں اور ان کے زبانوں پہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ،
میرے محبوب یہ غلط باتوں کو سن کے عمل کرنے والے ہیں اور یہ آپ کی باتیں سن کے دشمنوں کو پہنچانے والے ہیں. لم یاتو کا لقوم آخرین لم یاتو، ان کو پہنچاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ اللہ کے کتابوں کی تحریف کرتے ہیں، لفظ بھی بدل دیتے ہیں، کلمات بھی بدل دیتے ہیں. یاد رکھیں تحریف دو، ایک ہوتا ہے لفظ بدل دینا، ایک ہوتا ہے معنی بدل دینا. تو تحریف معنوی بھی حرام ہے اور تحریف لفظی بھی حرام ہے اللہ کے قرآن میں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ پہلے آدمی بھیجتے ہیں کہ حضور سے ایسے بہانہ بنا کے پوچھو کہ اگر کسی چور نے، مرد یا عورت نے چوری کی ہے تو کیا سزا ہے. اگر کوئی نرمی ہوگی تو پھر ہم چل کے قبول کر لیں گے، اور اگر سخت سزا ہوئے ہم جائیں گے نہیں، پھر ہم کی جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جائیں پہلے پوچھیں. یقولون ان اوتیتم فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، اگر ہمارے حسب منشا سزا نہ ہو تو پھر نہ جاؤ. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، اللہ جس کو عذاب دینا چاہے اس کو کوئی چیز اللہ کے سوا نہیں چھڑا سکتی. اولئک الذین لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دیں. اس کے بعد لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ باطل کے ماننے والے ہیں. سننا صرف سننا مراد ہے تو سن کے ماننا. اگر کوئی سنے اور مانے نہ تو ایسے لہم آذان لا یسمعون بها، میرا اللہ فرماتے ہیں یہ کافر ایسے بدبخت ہیں ان کے پاس کان تو ہے سنتے نہیں. مانا یہ ہے سنتے نہیں، عمل نہیں کرتے، مانتے نہیں. ایسے تو سنتے تھے، حضور کی باتیں نہیں سنتے. اس لیے فرماتے ہیں اکالون للسحت، سوت کہتے ہیں حرام. یہ حرام کھانے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں اور سود کھانے والے ہیں، ناجائز حرام مال کھانے والے ہیں. فرماتے فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، اگر یہ یہودی ٹولہ آپ کے پاس کسی فیصلے کے لیے آنا چاہیں، آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں، نہ چاہیں تو نہ فرمائیں. فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، اور اگر آپ اعراض کریں، فیصلہ نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر آپ کا دل کرے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بالقسط، اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر عدل سے فیصلہ کریں. یاد رکھیں حضور تو ہمیشہ عدل کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تاکہ آپ کی امت کو سبق ملے. ورنہ حضور تو کبھی عدل کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، وہ سب سے بڑے عدل کرنے والے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، میرے محبوب آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں؟ ان کے پاس تورات اللہ کی کتاب موجود ہے، اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو معنی یہ ہے یہ اللہ کے حکم پہ چلنا نہیں چاہتے. اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے تو پھر تورات کے مطابق فیصلہ کر لیتے. یہ تو نکلنے کے بہانے بنا رہے ہیں کہ شاید حضور سے کوئی رعایت مل جائے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی یہ پھر جاتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، نہیں ہیں ایمان لانے والے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، میرے محبوب ہم نے تو ایسی کتاب اتاری ہے تورات جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں روشنی بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو روشنی حاصل کرنا چاہیں. اب دیکھیں جی کتنی روشنی ہے، اگر آپ آنکھیں بند کر لیں پھر کیا ہوگا جی؟ یا نعوذ باللہ بندے ہوں روشنی کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپ دیکھنے نہیں چاہتے روشنی. تو قرآن موجود ہے، اللہ کے احکام موجود ہیں، ہدایت موجود ہے، اللہ کے اولیاء موجود، علماء موجود، لیکن دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس لیے فرماتے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا
اس کے اندر نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ماننے والے۔ للذین ہادوا، جو یہودی بھی ہیں، بل ربانیون، رب کو ماننے والے یعنی عیسائی، بل احبار، اور ان کے علماء، بمستحفظوا من کتاب اللہ، جو کچھ کہ انہوں نے نقل رکھا ہے اللہ کی کتاب سے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ یہ حکم اللہ کی کتاب تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک نے جب یہودیوں سے پوچھا کہ تورات میں اگر کوئی مرد شادی شدہ عورت بھی شادی شدہ زنا کرے تو کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس کوئی ایسی سزا نہیں ہے، بس ان کے منہ کالا کر دو اور ان کو کھوتے پہ بٹھا کے ذرا پورے بازار میں پھرا دو اور 2-4 جوتے شوتے بیت مار کے بھگا دو، بس یہ سزا ہے۔ اور انہوں نے یہی سزا ہے، عقل کی بات؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہی ہے۔ تو لیکن جو حضور پاک ان کے مدرسے میں تشریف لے آئے، یہودیوں کے مدرسے میں آئے، وہاں ایک نوجوان بیٹھے تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے لمبے قد والے، لیکن ایک آنکھ تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا بندے کھڑے ہو جاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا عبداللہ ابن سوریہ۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات پاک کی الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ علیہ السلام، جس نے تورات حضرت موسیٰ پہ اتاری ہے، تم بتاؤ کہ تمہاری کتاب کے اندر اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کرے کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا حضور رجم ہے، پتھر مار مار کے مار دو، یہی سزا۔ حضور نے فرمایا ظالمو یہی سزا تو ہے جو میں بتا رہا ہوں، تم اللہ کی کتابوں کو بدل دیتے ہو کہ کوئی بڑا آدمی زنا کرے تو اس کا منہ کالا کر کے بھگا دیا، اور غریب کرے تو اس کا رجم کر دیا، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، میرا محبوب حق بات کے لیے آپ کسی سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیات کو تھوڑے عوض کے عوض۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اگر پیسے زیادہ ملے تو بیچ دو، قلیل ہو تو نہ بیچیں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی اکٹھی کر لو تو قرآن کے مقابلے پہ تو قلیل ہے نا۔ تو اللہ کے قرآن کو، اللہ کے احکامات کو دنیا کے عوض میں ہرگز نہ بیچا کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے حکم کے بعد، جاننے کے بعد، ماننے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں اللہ کے احکام کا، وہ کافر ہیں۔ ان کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ ایک انکار نہیں کرتا، کوتاہی کرتا ہے تو فسق ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے تورات میں یہ بھی لکھا تھا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ بندے کے بدلے میں بندہ مارا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر غریب ہو تو ان کے 2 مارو اور امیر ہو تو اس سے پیسے دے کے چھوڑ دو، نہیں۔ النفس بالنفس، اور مرد ہے عورت، مرد نے عورت کو مارا تب بھی مرد قتل ہوگا، عورت نے مارا ہے تب بھی قتل ہوگی، غلام ہے اس کے بدلے میں بھی قتل ہوگا۔ اس لیے فرمایا النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس یعنی انسان کے بدلے میں انسان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص۔ ایک تو ہے نا کہ پورا ناک کاٹا، ایک ہے کہ نا چھوٹا سا کاٹا، تو جتنا زخم ہے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، اور اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے لیکن اس نے معاف کر دیا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے کہ تم نے بخش دیا ہے، تم نے اس کی زیادتی کے بعد بھی معافی دی ہے تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ جو اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد پھر ہم نے کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسیٰ ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ یاد رکھو عیسیٰ کو ان کی والدہ کے نام سے پکارا جاتا ہے چونکہ ان کا باپ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کو ان کے باپ کے ساتھ پکارو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ سب کو ان کے باپ کے نام۔ اسی لیے حضور نے جب بیٹا بنایا تھا
نا حضرت زید کو، تو محبت میں زید ابن محمد حضور کے نام سے پکارتے تھے کہ زید حضور کا بیٹا، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نہیں ہے، ادعوہم لآبائہم، اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو۔ تو اس کے بعد سے پھر زید ابن حارثہ، فَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَم، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، جو پہلی کتاب تورات تھی اس کی تصدیق کرنے والے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب انجیل دی، فِیہ ھدی وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیہِ مِنَ التَّوْرَاۃ وَھدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ اللہ نے فرمایا اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں نور ہے، اور وہ کتاب پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ، اور اس کے اندر انزجار ہے، زجر ہے، منکرات سے روکنے والی ہے، برائیوں سے روکنے والی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے نہ ڈرے، ان کو کیا چیز روک سکتی ہے؟ ان کو کچھ نہیں روکتا نہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اللہ نے فرمایا انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں لکھا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ طاعت سے نکلنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، اور یہ بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ان کی حافظ محافظ بھی ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ فرمایا کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے کبھی نہ چلیں، جو تمہارے پاس حق آیا ہے اس پہ چلیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے سب کے لیے شریعت بنا دی ہے، دستور بنا دیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ چاہتے ہیں تمہارا امتحان، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے کاموں میں جلدی کرو، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر وہ تمہیں قیامت میں بتائیں گے کس کس چیز میں تم جھگڑا کرتے تھے، وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، میرے محبوب ان کے درمیان میں فیصلہ کریں اس کتاب سے جو اللہ نے آپ کے اوپر اتاری، قرآن، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی کبھی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، بچیں ان سے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ یہ آپ کو بہکا دیں، پھسلا دیں اس حکم سے جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، یہ قرآن کو نہ مانیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، بس جان لیں کہ اللہ یہی چاہتے ہیں، ورنہ اللہ سب کو مسلمان کر دیتے، اللہ سب کو ہدایت دے دیتے، کوئی بھی دنیا میں کافر نہ ہوتا، اللہ دنیا میں شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، کوئی برائی نہ ہوتی، لیکن امتحان پھر کیسے ہوگا؟ یہ تو دنیا امتحان ہے نا، امتحان تو یہی ہے کہ نیکی بھی ہو برائی بھی ہو، اور شیطانی لوگ بھی ہوں اور رحمانی لوگ بھی ہوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اب بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حد سے نکلنے والے ہیں، اب حکم الجاہلیت، اب کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہی زمانہ جاہلیت والا حکم ہو، قرآن سے پہلے زمانے والا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ سے زیادہ بہتر فیصلہ کون کرنے والا ہے، لیکن ان قوموں کے لیے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، واللہ اعلم۔ کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی صف کے اندر
نابالغ بچہ کھڑا ہو تو نماز نہیں. میرے بھائی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز میں کراہت آ جاتی ہے. بچوں کو ہمیشہ پیچھے کھڑا کریں. جو شریعت کا حکم ہے یہ ہے کہ پہلے مرد کھڑے ہوں, ان کے بعد جو ہے مرد جہاں ختم ہوں پھر عورتیں بچے ان کے بھی پیچھے ہوں, کیونکہ بچے تو شرارت کرتے ہیں, ان کو صف میں نہیں کھڑا کر. باقی نماز تو ہو جائے گی. آذان کے بعد طواف روک دیں. دیکھیں نا, اگر رستہ مشکل ہو جائے تو روک دیں, اگر رستہ کھلا ہے تو کرتے رہیں. جب نماز کھڑی ہو نماز میں شامل ہو جائے. یہ تو جگہ پر ہے نا. اور اگر روک دیں طواف تو جہاں چھوڑا ہے پھر وہاں سے شروع کریں. میری بیوی کو ارق النساء ہے. ارق النساء کہتے ہیں شاٹیکا. شاٹیکا کا درد ہوتا ہے. اس کا ایک عمل تو حدیث مبارک میں بھی آتا ہے, صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے عطا سبات قوم فبال قائما, حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. تو اب یہ ہے کہ یہ محدثین نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اصل میں حضور کو یہ ارق النساء کی تکلیف تھی, اس وجہ سے حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. تو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی اس کا ایک علاج ہے. یعنی ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی یعنی کموڈ ہے کچھ اوپر کھڑا ہو جائے اور پیشاب اس کے اندر کرے, لیکن کھڑے ہو کے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں کہ حضور نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ اگر امت کو قیامت تک ایسے مسائل پیش آئیں تو کیسے کریں, تو جائز ہے اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کے بھی آدمی پیشاب کر سکے. تو بہرحال ایک یہ ہے. اور دوسرا جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے زمزم اپنی بیوی کو پلائیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ شفا ہے. ہر نماز کے بعد پلائیں اور پانی گھر میں بھی لے جائیں تو وہ اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈال کے جہاں سے درد شروع ہوتا ہے اس پر بھی وہ پھیرتی رہے تو اللہ شفا دیں گے. باقی علاج تو اب دنیا میں بہت آ گئے ہیں. بہرحال قرآن میں ایک آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. سورۃ النجم میں یہ آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. اول آخر درود شریف پڑھیں اور اس کو 1001 دفعہ پڑھ کے تو جو دوائیں ہیں, جو مرہم ہے, جو تیل ہے, جو کریم ہے, ان سب پہ دم کر دیں, پانی پہ بھی دم کر دیں. اور انشاءاللہ میں نے اصل تو قرآن کی برکت ہے, میرا کیا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں. اور میں نے کئی دوستوں کو بتایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. یعنی ایسے لوگ بھی تھے. ایک آدمی نے مجھے خط لکھا پاکستان سے کہ میں کینسر کا مریض ہوں اور میرا کینسر آخری حد پر ہے. اب میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے ایک دفعہ مکہ مدینہ دکھلا دے, آپ میرے لیے دعا کریں, میرا ویزا لگ جائے. وہ آگے آتے ہوئے ملا مجھے تو بیچارہ ویل چیئر پہ تھا اور ایسے ہو گیا تھا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ مسلمان. اسی لیے حضور نے دعا سکھلائی ہے نا, اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام, کہ بری بیماریوں سے اللہ کی پناہ پکڑو. تو میں نے اس کو یہی بتایا. میں نے کہا جی حضرت میں آپ کے فرمان پہ, میں نے کہا میرا فرمان شرمان کچھ نہیں, یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن میرا ایمان ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. جب وہ ہماری اندر کی بیماریوں کی شفا ہے تو یہ تو باہر کی بیماری ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے. بات یقین سے ہو. اور میں نے کہا حضرت مجھے الحمدللہ 3 مہینے کا ویزا مل گیا, وزٹ ویزا مل گیا. گورنمنٹ کا ملازم تھا, بڑے عہدے پہ تھا. اچھا اب میں بھی بھول گیا کہاں چلا گیا کہاں نہیں چلا گیا. کوئی تقریباً 2 مہینے کے بعد یا پتہ نہیں آخری مہینے وہ آیا تو ویل چیئر میں نہیں چل کے آیا. کہتے حضرت مجھے پہچانا ہے. میں نے کہا نہیں. کہتے میں فلاں ہوں جو ویل چیئر پہ آیا تھا, میرا وزن بھی الحمدللہ 10 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے اور میں روزانہ 5 طواف پیدل کر رہا ہوں. واپس گیا وہاں جناب آغا خان میں اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے. انہوں نے کہا تم تو وہ بندے ہی نہیں ہو, تمہیں تو کینسر تھا ہی نہیں, کسی پاگل نے تمہاری فائل میں لکھ دیا.
میں کہا تم لوگوں نے لکھا تھا بدبختو، میں نے تھوڑا لکھا تھا. تو اللہ کے قرآن پہ یقین کرو تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. حضور کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے، ساری زندگی حضور کی طرف سے قربانی کرتے رہے، بالکل کریں. باقی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کے لیے طواف کر کے ثواب بھیجیں، کوئی منع نہیں ہے. غار ہرا اور غار ثور پہ چڑھنا جو ہے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اللہ ہمت دے تو کیوں نہ آدمی اس جگہ کو جا کے دیکھے جس میں شبہ نہیں ہے. اب دیکھو نا جی حرم ہے، کہاں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور یہاں بیٹھے تھے؟ لیکن اس میں تو یقین ہے نا کسی غار کے اندر ہی تھے نا، باہر تو نہیں تھے. وہ تو ایک جگہ معین ہے، حدود معین ہے، طول عرض معین ہے نا. تو اگر ایسی جگہ نصیب ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے، ایک مسئلے کی بات ہے، محبت کی بات، وہاں جائیں، بالکل جائیں. اچھا، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن جو عرب کے پرانے علماء اور بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ زبانی کلامی شیعہ نہ ہو. آج کل تو بہت سارے جاہل ہیں نا جو شیعہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں شیعہ کیا ہوتا ہے. ہم بیچارے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعت کیا بلا ہے. اگر وہ واقعی ابو بکر اور عمر کا منکر ہے تو غار ثور پہ چڑھ ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں تجربہ کرو، کسی شیعہ کو لے جاؤ، اس کو چڑھ کے دکھائے. کیونکہ اصحاب ثلاثہ نے قرآن جمع کیا نا، ابو بکر عمر عثمان نے، تو شیعہ کو کبھی قرآن یاد نہیں ہوتا. جب وہ تین کا منکر ہے تو ان کا جمع شدہ قرآن کیسے یاد ہو؟ کبھی آپ نے شیعہ حافظ دیکھا ہے؟ ان کے بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے آیت اللہ، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ان کے جو ہوتے ہیں مولوی اور مشائخ اور ذاکر، مجال ہے قرآن یاد. جو اچھا نماز میں قل هو اللہ احد جو پڑھتے ہیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سنو کیسے پڑھتے ہیں. میں نے احرام پہننے کے بعد دوبارہ غسل کیا، پھر عطر لگا، دم پڑ گئی. ایک بکری بطور دم مکے میں ذبح کریں. عورتوں اور مردوں کے لیے احرام میں 2 سفید چادریں. عورتوں کے لیے احرام میں جو لباس وہ پہنے ہوتی ہیں وہی پہنے رہیں، ان کے لیے کوئی لباس نہیں ہے خاص. جو لباس وہ ہمیشہ پہنتی ہیں وہی پہنے، بس صرف چہرے کو کپڑا نہ لگے. کہتے تھے کہ جنات جو ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے. بالکل مخلوق ہے. ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، شادی نہ ہوتی تو آگے کہاں پیدا ہوتے؟ وہی ہوتے 2-4 مر جاتے، جان چھوٹتی ہماری. تو شادی ہوتی ہے، توالد ہے، تناسل ہے، آل ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے. اچھا پھر وہ اگر مومن ہیں تو ان کا جنازہ ہے، کفن ہے، دفن ہے باقاعدہ، اور قیامت میں وہ جنت میں جائیں گے. کیونکہ اما وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ وَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، وہ تو مومن ہیں، اس میں کیا شک ہے. لیکن تم فکر نہ کرو، وہ اپنا جنازہ بھی پڑھ لیں گے اور کفن دفن بھی کر لیں گے. ہاں کئی شوق ہو جائے جن کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، جنازہ تمہیں شاید نظر آئے نہ آئے، تمہیں اٹھا کے ہر جگہ پھینکیں گے، تم نہیں واپس آؤ گے. اگر کوئی خاتون حالت احرام میں عمرہ مکمل کرنے کے بعد ہوٹل واپس جاتے ہوئے عطر کی دکان میں جاتی ہے، دکان والا عطر چیک کرانے کے لیے اس کے ہاتھ پہ ہلکا سا عطر لگا دیتا ہے، دم نہیں پڑتی، لیکن 5-10 ریال صدقہ کر دو. اب دم کے لیے ضروری ہے کہ حرم میں بالکل، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، مولوی کا نہیں. فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ وہ جو حاجی کا جانور ہے اس کو اس کے مقام پہ پہنچا کے ذبح کرو. اور مقام کیا ہے؟ ہادیًا بالغ الکعبہ، یعنی حرم میں ذبح کرو. یہ تو قرآن کے مسئلے ہیں، کیا کرے آدمی. ایک طواف جو ہے اس کے کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے ولد اسماعیل سے ایک غلام خرید کر کے آزاد کریں، جتنا اس کا ثواب ہوتا ہے ایک طواف کا ثواب ہوتا ہے. اور عمرہ تو پھر چھوٹا حج ہے، سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھو ایک حدیث میں ہے کہ حجج النسک عمر التطر ینفی عن الذنوب والفقر. جس آدمی کو غریبی ہو نا
غربت ہو، کاروبار میں برکت نہ ہو، رزق میں برکت نہ ہو، اس کو کہو بار بار عمرے کریں، بار بار عمرے کرنے سے انشاءاللہ ابھی ہو جائے۔ عورت کا احرام کی حالت میں پردہ تو ضروری ہے، لیکن آگے کپڑا لٹکا دے، منہ کو نہ لگے بس۔ اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پنکھا باندھو اور پی کیپ باندھو اور فلاں باندھو اور فلاں باندھو، اللہ کے بندے کچھ بھی ضرورت ہے۔ ہمارے علاقوں میں، دیہاتوں میں ہم نے دیکھا تھا، یقین کریں، مہاجر لوگ آباد تھے ہمارے علاقے میں، وہ کرنال کے بھی تھے اور بیکانیر کے بھی تھے، راجستھان یعنی بیکانیر، جے پور، جودھ پور کے۔ اچھا ان کی عورتیں ہمیشہ ایسے گھونگھٹ کھینچ کے رکھتی تھی۔ اچھا ہمارے گھروں میں بھی آتی تھی، لسی لے گئی، مکھن لے گئی، کچھ لے گئی، لیکن ہم نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، حالانکہ پردہ شردہ کوئی نہیں، بس ایسے گھونگھٹ کھینچ۔ تو احرام میں بھی آپ اپنا گھونگھٹ کھینچ لیں بس، کہ تمہارے چہرے پر نظر نہ پڑے، تو راستہ بھی دیکھ کے چلتی رہو۔ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے پی کیپ باندھو، پنکھا باندھو اور پھر کارٹون بنو اور پھر لوگ ہنسیں۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ جب مدینے جائیں میرا سلام کہیں، بالکل کہیں۔ میری 10 تاریخ کو ڈپٹی تھی 10 ذی الحج کو، تو میں نے پہلے شیطان کو کنکریاں جو ہے نماز سے پہلے مارنی فجر کی، کوئی بات نہیں۔ جو ڈپٹی والے لوگ ہیں وہ صبح صادق سے بعد ماریں تو افضل ہے، ورنہ پہلے بھی مار سکتے۔ حضور پاک نے عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بیماروں کو بھی حکم دے دیا تھا کہ مزدلفہ سے چل جائیں۔ کہتے جی کہ میں غلطی سے حدود عرفات سے صرف 10 قدم مغرب سے پہلے نکلا، پھر مجھے بورڈ پہ نظر پڑی، پھر میں واپس چلا گیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہتے جی کہ آج کل زمزم کی مقدار بہت کم ملتی ہے، پورے حرم میں قدم قدم پہ زمزم رکھا ہوا ہے، تمہیں کم ملتی ہے، کسی کو دے دو، اس کو دے دے گا، اور کیا ہے۔ تماشا بناتے ہیں بچے ہیں نا بیچارے، وہ بھی تو بچے ہیں نا، نوجوان ہیں۔ زمزم تو ملتا ہے، یعنی ساتھ لے جانے کے لیے تھوڑا ملتا ہے، 5 کلو، پہلے 10 کلو ملتا تھا، پہلے 20 کلو ملتا تھا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ملائیں شلائیں نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیں، سب کو خالص دیں، 2 نمبر کیوں بناتے ہو آپ چیز کو؟ کہو ملا اتنی ہے، کیا کریں۔ اچھا اس کا ایک علاج اور بھی ہے، اور یہ ہے کہ آپ 100 کلو پہلے کارگو کے ذریعے بھیج دیں، بات ختم ہو گئی، وہاں جتنا بڑھ دیا ہے تقسیم کرو۔ اچھا اب تو آپ کے بڑے بڑے شہر جو ہیں نا جی، وہاں اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، وہاں لوگوں نے باقاعدہ انتظام کیا، وہاں چاہیں آپ کو وہاں زمزم مل جائے، وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں، وہ کیونکہ لینا لے جانا، لوڈ ان لوڈ، یہ وہ، لیکن آپ کو تو وہاں گھر بیٹھے مل جاتا ہے نا۔ پھر یہ شکوہ تو ختم ہو جائے گا نا کہ زمزم تھوڑا ملتا ہے، تم پہلے زیادہ بھیج دو جناب، کیوں تھوڑا ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ چھوٹا وضو کرتے ہوئے قطرے کا شک رہتا ہے۔ میرا بھائی ایک ہے شک کو تو آگ لگاؤ، چھوڑو۔ حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرمایا، دیکھو کتنے رحمت للعالمین ہے، کہ اپنے کپڑے کو ایسے پانی سے تھوڑا سا چھٹا دے دو تاکہ شک نہ پڑے۔ وہ پانی سے بھیگا ہوگا نا، شک نہیں پڑے گا نا کہ پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے یا پانی لگا ہوا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر حقیقتاً گرتا ہے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، اور انڈر ویئر رکھ لیں، ہر وضو کے لیے اس کو تھوڑا سا دھو لیا، صاف کر لیا، اس کے بعد پہن لیا۔ لیکن ہر نماز، اور ہر نماز کا کیا معنی، یعنی مغرب کے لیے جو وضو کرو گے عشاء تک کافی ہے، وضو کرو، طواف کرو، نماز پڑھو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو۔ اب عشاء کے لیے تم نے وضو کیا، صبح کی نماز تک کے لیے کافی ہے، کرتے رہو، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا اقض عنا ديوننا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. काशिफा कौन सी सूरत की है? सूरत नजूम।